السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ او ساری کائنات میں بنان والا اللہ لا کل شیء قدیر ہے، جو قوتوں میں کوئی قوت بھی جس کے برابر کی نہیں، زائد ہونا تو درکنار، کوئی قوت و قدرت والا مد مقابل جس کا نہیں، خالق ہے، لا یعد ولا یتصور، رنگ سے پاک ہے اور ہر رنگ میں اس کا نور جلوہ گر ہے۔ اول ایسا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور بعد میں ایسا ہے، آخر ایسا ہے کہ بعد میں اس کے کوئی نہیں۔ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ کوئی ڈکا ڈکا لان والا ہونا کون ہے؟ بنانا والا جی آپ ہے، تو ڈکا کہیں لانا ہے؟ لا مانع لحکم ولا ناقض لقضاء، او دے حکم نو کوئی مانے کوئی نہیں، تو فیصلے او دا کوئی تروڑ مروڑ سکدا۔ تھوڑا جے بولو جے تو سنن آئے ہو گلاں چار، جے اونج ٹائم گزارن آئے ہو تو چپ رہو۔ سمجھ آؤندیاں پہ نے گلاں؟ فقیر کا دعویٰ تو نہیں، مگر فقیر کا خیال ہے کہ اگر دل سے جس نے یہ گفتگو سنی، موت بھی اس کے کلیجے سے عشق رسول نہ نکال پائے گی۔ اب یہ ذہن اچ رکھ لو، مگر یہ ایک شرط ہے، ہر گل دی ایک شرط ہے۔ سائیں نے فرمایا میں یزمانو ما بین لحیہ وما بین رجلیہ ازمان لہ الجنہ، میں ضمانت دینا ہوں اونوں جنت دی جڑا میں نو ایک ضمانت دے وے، جو جبڑوں کے درمیان میں ہے اور جو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، جسم کا حصہ جو اس کی دونوں حصوں کی ضمانت دے دے، میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی عطا کرتا۔ اب ہماری بھی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ تساں گلاں حضور دے عشق وچ سننیاں، یعنی طلبگار بن کے سننیاں۔ تو اللہ دی پہلے توحید، اللہ کون ہے؟ جدے مدے مقابل کوئی ہے ہی نہیں۔ پہلے تو منو کہ وہ ایک ہے، منو دے نال دا کوئی نہیں، منو کہ علا کل شیء قدیر ہے، منو کہ پاوراں وچوں ساری وڈی پاور اللہ دی ذات دی ہے، مان لو کہ لیس کمثلہ شیء ہے۔ جب یہ مان لو تو آؤ اور دیکھو مقام مصطفیٰ، جس سے بڑا کوئی نہیں، وہ بھی مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ ہونا کو سبحان اللہ۔ اب ہم اگر درود و سلام بھیجے ان پر تو ہماری تو خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے نہ۔ اللہ کچھ دے دے وے تو تھوڑ رہن دیئے، اچھا بولو تو آڈے میرے سلام دی حضور نو لوڑ ہے، پر سن ہے، سن ہے۔ وہ دیوانیاں اس گل نو سمجھ، ایڈا جا مولوی شان کو دی کیویں بیان کرے، جدے موڑے تے رحمان ہاتھ رکھے، اپنی شان دے مطابق جدا ہاتھ تو جڑا پا کے اس بھی ہاتھ رکھے ہے۔
کچھ حضرات علماء کرام سمجھ آ رہی ہے جیڑا ہاتھ تو پا کے او مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آپ فرماندہ ہے محبوب دس اے نظام کیسے چل رہا ہے. جسم جسمانیات سے پاک ہے، شان اس کی ہم بیان کریں گے نہیں بھئی، ہم تو نام لکھوانے کے لیے ان کے خدام میں آ بیٹھے ہیں. جدیاں تلیاں جبریل چٹے 1.25 لاکھ نبی تڑپن جدی ایک جھلک تکڑ لے. سورج جس کی گال کی چمک کے آگے سرنگو ہو اور چاند جس کے دانتوں کی چمک سے چاندنی حاصل کرے. رات کی سیاہی جس کی زلفوں کا استعارہ ہو، وہ دیوانے جو خود پورے کا پورا خدا کو پیارا ہو. او بھائی پیارے، اس کی شان ہم نے کیا سنانی ہے، بس ہم تو اتنی سنی ہوئی سناتے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ. آنکھ نے ان جیسا حسین تکیا ہی تو ماں نے انہاں دے نال دا سونا جمعیا ہی. ان ماں کتھوں جمدی ہو، ماں ہی کوئی نہیں. ایک گل تے کو شروع کی تھی نا حسان پاک نے، آپ دے نال دا کوئی وسیع، کوئی بلیغ، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی سونا، کوئی حلیم، کوئی کریم، کوئی رحیم، کوئی رعوف، کوئی غفور. کوئی نویں واری گل پہلی واری سنو تے ٹینشن وچ نہ آ جانا. بالکل دل وڈے رکھنا. پوچھنا چاہو تو بعد پوچھ سکتے ہو، پر مسیتیوں نکلن تو پہلے بعد میں ہم فون نہیں اٹھاتے. ایتھے ہی مخلوق میں، کس میں؟ آپ جیسا غفور کوئی نہیں. مخلوق میں آپ کے ساتھ کا رعوف کوئی نہیں. مخلوق میں آپ جیسا کریم کوئی نہیں. مخلوق میں آپ جیسا رحیم کوئی نہیں. اور رب کعبہ کی قسم، جس کی طرف یہ مسکرا کر دیکھ لیتے ہیں، رب کی نگاہ میں اس جیسا بھی نہیں. تھوڑی اچھا بولو نہیں بولو. اجے نہیں. نعرہ رسالت اور زور چاہیے ہے. فیصلہ آباد کمبے ہیں. نعرہ رسالت لا دیو زور جتنا سینے وچ ہے جے، جتے ہے جے مصطفیٰ دے رب نے ہے تے لا بھی مصطفیٰ دی ذات اتے دیو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری سمجھ آئیے. اے ابھی ہم حدیث شریف پڑھیں، آپ دے نال دا کوئی نہیں. مخلوق میں کس میں؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عارفہ کاملہ مفسرہ مجتہدہ، اور جو کچھ آنکھاں لفظ تھوڑے، بی بی وڈی قطعے قبض مصطفیٰ، جگر گوشہ رسول، سیدہ نساء العالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیتا ایک واری بی بی پاک نو، اے علماء میرے التکے آئے ہو، میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو، اے بعد ٹونڈ دے پھرو گے حوالے کتھے.
اللہ دی قسم نہ ڈھونڈو تو فقیر ہی نہ میں، لیکن جب آپ کو ملیں گی وہاں سے کتابیں جہاں تک آپ کی رسائی ہوتے ہوتے داڑھی سفید ہوگی، تب کہو گے یہ علم کہاں سے آیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نے، پھر غور کر لیں، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ نساء العالمین، سیدہ نساء العالمین کو سیدہ طیبہ طاہرہ سچے پیودی سچی تین ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بس کہہ دیا میرے علاوہ کون ہے جو بکر ہے، میرے علاوہ کون ہے جو بکر ہے تمہاری ساری ماؤں میں سے، اور وہ جو تمہاری امی ہیں خدیجہ وہ بھی تو سیبہ تھی، ففہم وتدبر، وہ بھی تو سیبہ تھی اور میں بکر ہوں، اور تیری ماں سیبہ تھی میں بکر ہوں، تیری باقی مائیں بھی ساری سیبہ ہیں، بس میرے سوا کوئی بکر ہے تو میری شادی ہوئی ہے، تیری ماؤں میں سیبہ نہیں، میری شادی ہوئی ہے تیرے باپ سے اور میں بکر ہوں، بکر سے شادی ہوئی ہے۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ یہاں سے دماغ میں رہے، وہ جو رافضیوں کا عقیدہ ہے وہ اور ہے، سیدہ بھی جو کچھ پا رہی ہیں صدقہ رسول پا رہی ہیں، دماغ میں رہے یہ۔ تو سیدہ پاک جواب نہ دے پائیں، وہ خیال رہے جواب، تو بس وہ طبیعت میں اضمحلال تھا، اب لفظ بھی سوچ کر بولنا پڑ رہا ہے مجھے، اضمحلال تھا طبیعت میں، اور حضور نے دیکھ بھی لیا بھانپ بھی لیا، اور یہ تو وہ بھانپ لیتے ہیں جو مخلوق میں کوئی دوسرا نہیں ہے، تو بھانپنے کے بعد فرمایا قال لها، حضور نے فرمایا تیرانی قرآن، تیرے چہرے پر کچھ ناگواری ہے، اضمحلال ہے طبع میں۔ تم سے عائشہ نے یہ کہا کہ میری شادی ہوئی ہے تیرے باپ سے اور میں بکر ہوں، جا اور اسی جملے کو عائشہ پر پلٹا اور کہہ دے کہ میری ماں کے سوا بکر سے شادی کس کی ہوئی ہے؟ آپ سمجھے ہی نہیں، ایڈی سوکھی غلط نہیں نہ سمجھنا، ہن میں سمجھاواں ذرا تھوڑا کھولاں گل۔ حضرت عائشہ صدیقہ قواری ہیں، کیا ہیں؟ باقی حضور کی ساریاں بیویاں یا تو کوئی بیوہ ہے یا مطلقہ طلاق ہوئی ہو، اس کو طلاق اس کو ہوئی ہے، یا وہ کیا ہے بیوہ۔ اور سیبہ کون ہے؟ صرف عائشہ صدیقہ۔ بکر کون ہے؟ صرف عائشہ، باقی ساری سیبہ ہیں، اور صرف اما عائشہ صدیقہ کون ہے؟ ہاں یہ باقرہ ہے، صرف اما عائشہ صدیقہ۔ یہی گل نہ کہی بھئی تیری ماں بھی بکر نہیں میں بکر ہوں، حضور نے فرمایا یہی جملہ پلٹا جا کر اور کہہ کہ جو میری ماں خدیجہ ہے اس کے حصے میں بکر کے سوا کوئی نہیں آیا بکر، میری باقی ساری ماں کے نصیب میں سیب آیا ہے۔ چونکہ سیب لفظ مستعمل ہے مذکر و مؤنث کو، حضور نے فرمایا میں بھی سیب ہوں ان کو ملنے والا، جیسے تیری ماں کو سیب کہا تو بھی جا کے کہہ تمہارے حصے میں بھی سیب آیا ہے، بکر صرف خدیجہ کے حصے میں ہی آیا ہے۔ واہ واہ واہ،
جو سمجھا ہے وہ کہے سبحان اللہ. پھر بولو حضرت جی کوئی آگئی گل انہیں اللہ جانے مجمع کتھے وہ گل سمجھ بھی سکے کہ نہیں. دل سے بتاؤ کیا کوئی ایسا وسیع دنیا میں ہے, ایسا وسیع لاؤ دنیا میں جو اسی جملے میں سے وہ معنی نکالے کہ نہ ہی کنڈ لگن دیتی اما عائشہ دی کہ نہ کنڈ لگن دیتی خدیجہ الکبریٰ دی کہ نہ ہی کنڈ لگن دیتی سیدہ فاطمہ. بولو اور زور سے بولو. نے پورا مجمع نہیں بولا گل ساری. ادھروں جڑے تھوڑے جے ٹینشن وچوں بولو گل ساری, گل ساری. حضور جیسا کوئی ہے ہی. پھر بولو کوئی علم وچ بھی حضور دے پلے دا نہیں. حضرت وہب بن منبع, حضرت وہب بن آپ فرماندے نے 72 کتاباں دا میں حافظ ہوں, 72 بکس مجھے حفظ ہیں جنہاں وچ تورات بھی ہے, انجیل بھی ہے, زبور بھی ہے, اور صحیفے بھی ہیں, وچ قرآن بھی ہیں. آدن میں ساریاں کتاباں وچوں آمنہ دے لال دیاں صفتاں ٹونڈیاں. تو جس نتیجے تے میں پہنچیا وہ اے ہے کہ اللہ نے حسن بھی تے علم بھی تے عقل بھی تے فہم بھی تے فراست بھی تے دانائی بھی سارا کچھ پوری دنیا نو جڑا تقسیم کیتا ہے. تساں انج سمجھو سنگیاں نو سمجھا دین, انج سمجھو جی میں ریگستان وچوں ایک ریت دا ذرہ چکو اور او پوری دنیا نو دے دیو تو باقی سارا ریگستان آمنہ دے لال کھولے. حضور دے نال دا کوئی ہے ہی, انج کر کے بولو ہے ہی. مخلوق میں آمنہ کے لال جیسا کوئی ہے ہی, لا شریک لہو ہے. مخلوق میں حضور لا شریک لہو ہے. پھر سن لو مخلوق میں آمنہ کا لال لا شریک لہو ہے, منزہن عن شریک فی محاسنہی. مصطفیٰ کے محاسن میں کوئی شریک ہے ہی نہیں. جس میں حسن نظر آتا ہے وہ ان کا صدقہ نظر آتا ہے. ہونا کو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور وہ جو اعلیٰ بریلوی لکھ گئے وہ بابا تو فرماندہ ہے توحیداں دی قسمیں ہی دو نے. حیرت کی بات ہے, توحید تو پھر دو. بابا فرماتا ہے روہیل کھنڈ دیاں پٹھانا دے منڈے دے بھی عجب حال ہے. روہیل کھنڈ دیاں پٹھانا دے منڈے دے بھی عجب حال ہے. حضور برسے کرم کے ساتھ اور صدیق اکبر پاک نے صداقت کی مہر کی اور عدالت کا حصہ حضرت عمر فاروق نے دیا اور حیات چنگی مقدار بھی عثمان غنی پاک نے دیتی. شجاعت ٹھوک کے مولا علی نے دیتی. علم و حکمت و دانائی حسنین سے ملی. تو لطافت ولایت کبھی بغداد سے لی اور کبھی اجمیر سے لی. یہ سب کچھ لے کر جو صورت ابری اس کا نام احمد رضا بریلوی ہے. کوئی سمجھ آیا جی؟ بابا جو فرما گیا, بابا فرماندہ ہے, بابا تو فرماندہ ہے توحیداں ہیں ہی دو نے. فرمایا ایک توحید الوہیت اور ایک توحید رسالت. فرمایا یہ اللہ کی توحید ہے کہ لا شریک لہو ہے, اور یہ مصطفیٰ کی توحید ہے کہ لا شریک لہو. اللہ کی یہ توحید ہے کہ کوئی دوسرا الہ. اینج کر کے بولو, انگلی اٹھاؤ تو جے کیمرے نوٹ کرن, کوئی بے غیرت آدھا کلپ لا کے پاؤنک نہ سکے. اینج کر کے بولو اللہ دا شریک کوئی بھی
خالق تنے تنہا ہے، اس کی مثل نہیں ہے، جس طرح وہ لا شریک لہو اپنی خالقیت میں ہے، بس مصطفیٰ بھی مخلوق میں لا شریک لہو۔ حضور دے نال دا بھی کوئی اور مصطفیٰ، پھر بولو مصطفیٰ۔ سب کچھ آپ کی مٹھی میں رب نے دے دیا، تو سب تو اشتہار تھے، سارے کل بھی منڈ دیتا موضوعی۔ اور وہ جو اسی شیر کے پوتے کا بیٹا لکھ گیا نور بھرے جملے، جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی بھری جنت عطا کر دے، جہاں بانی بھری جنت، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ جہاں بانی عطا کر دے، بری جنت عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا عطا کر دے۔ اچھا بولو سبحان اللہ، بعد چاہ گیا اوے پہلے آخنا ہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے، نہیں اور چاہنا ہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے۔ ہاتھ جدا کم کر دے، بولو نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے۔ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دے، آن الملائکہ فرشتے یطیرون فی السماء، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما، پھر بولو وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے، سارے بولو وہ جب چاہیں جسے چاہیں، میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے۔ اے شاہ جی یہ تساں پڑھو پھر منڈا ہو جائے گا تواڈے ہاں، پر ایک شرط ہے، کوئی تویز شبیز نہیں استعمال کرنا، نہ کوئی تاغا ماغا، بس صرف مصطفیٰ کا نام، نہیں تو پھر کی سمجھ آئے گا تویز نہ لویا کہ نہ لویا، صرف سرکار دا نام، اور پڑھنا ٹھڈوں ہے ہتھوں دلوں، اینج کہنا ہے، کی کہنا ہے، میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا، میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل، میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل، میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل، ہر ایک موجے بلا کو بیر غم میں نا خدا کر دے۔ گل سمجھو بھی، ہر ایک موجے بلا کو بیر غم میں نا خدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ، نبی سے ہو جو، نبی سے ہو جو بیگانہ، نبی سے ہو، نبی سے ہو، نبی سے ہو، اچھا بولو، نبی سے ہو جو، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دے۔ وہ کوئی گل سمجھ آئی جے؟ حضور دے نال دا کوئی
اے تو سانو اللہ دی قسمیں ٹینشن منشن ساریاں ختم ہو جان رب کعبہ دی قسم ایک باری کوئی بندہ حضور دا ہو جائے وہ بھائیا اللہ دی قسمیں حضور ہیں جی تک لاؤنا تو اللہ بھی اگلی گل نہ پوچھو میں تھوں میں بڑا پھسیا ہوں وہاں اصل تک ہے میں دو ترے واری لفظ بولنا اعراب غلطی نہ ہو جائے زیر زبر غلط نہ ہو جائے حالانکہ وہ بندہ روانی نال بولتا ہے تو غلطیاں ہو ہی جاندیاں نا اجمی ہے نا تو عربی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں حضرات کی طرف دیکھتا ہوں کہ کوئی لفظ نہ آگے پیچھے ہو جائے وگرنہ دل میرا یہ کرتا ہے لفظوں دی قید وچوں نکل کے مکھ مائی دے دا حسن بیان رب کعبہ کی قسم لفظوں میں وہ جان ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے مرتبے کی ابتدا ہے کہہ دو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت وہ مستی تو ہماری ہے مگر ہم کریں کیا یہ شین شرح دے دروازے اچھے شین شرح دے ترا فکر دا مور گل اندر سینہ پھٹدا ہے میرا وگرنہ اللہ دی قسم ہے وہ سرکار وہ بندہ کرے اسی نا طواف کر رہا تھا آرابی تو وہ کہہ رہا تھا یا کریم یا کریم یا کریم یا سرکار اس کے پیچھے ہو گئے بس سرکار کو لے جا اچھا لگا جٹ آدمی کہ اچھا بولو کوئی موری شولوی نہیں تھا پڑھیا لکھیا تو ساری دنیا دے پڑھے لکھے اور میرے تک کو سنگیا جے تک سکتا ہے شیوخ الحدیث بھی تو مفتی بھی تو مصنف بھی تو محرر بھی تو مقرر بھی تو خطیب بھی تو نقیب بھی ہیں جو سارے دے سارے بن کے وار دے وہاں اس نالین تو جڑی اس جٹ نے پیراں وچ پائی کوئی سمجھ آئی جے اے ذرا آخری حدیث شریف دے آخری پیراگراف سمجھنا ذرا جس دی وجہ تمہیں پہ واردہ سارے غوث ہوئی کتب بھی شہنشاہ بغداد بھی ہاں بابی نہیں ہوں میں بغدادی ہوں لیکن تسا ایک راز سمجھو شہنشاہ بغداد جیسے لکھوں ہون تو کروڑ ایک خواجہ معین الدین ہوں تو عرب ایک میرے علی ہو تو خرب ایک داتا ہو تو اس نالین کی خاک تک نہیں اپڑتے جو نالین اس جٹ نے پہن رکھے تھے ہونا کھو نعرہ رسالت اگلے جملے بھی سن لو یہ بہت بریک گلہ نے سمجھے کوئی سمجھنے والا سمجھے کوئی سمجھنے کینو دساں میں راز دیاں گلہ چند مکھنا ہو یا کریم و حضور کو بات پسند آ گیا لو جی سب سکیاں تو نہیں نہ سواگن ہوتی پیا جس کو پسند کرے ان توتلی نو پسند کر لے وے پیا لغت علی تے زبانہ علی تے بڑی تیز چوکھا سونا سی عبداللہ بن ابی حرام دا ہی نکلے آئے وہ کوئی میں غلط تو نہیں کہہ دیتی علماء کرام اگر آپ کہو کہ سخت جملہ کا ہے تو پھر حدیث شریف آئے گی حضور نے بھی فرمایا تھا یا اخوت القردۃ والخنازیر تو اگوں یہودیاں نے اس روز کہا تھا یب القاسم لم تک فحاشا فرمایا ہون فوش نظر آمدیاں نے گلنا ساڑیاں تو تساں پنگا کیوں لے آئے مسلمانہ نال جب تم بھونکتے ہو تو وہ روا ہے اور ہم تمہیں خنازیر کہے تو اس پر بک بک کرتے ہو رب نے تمہیں خنازیر بنایا ہے اور میرے ماننے والوں کے لیے رب نے جنت کے مدارج بنا دیے کہہ دو تاجدار ختم نبوت یہ باتیں ایک اللہ بھی میں صرف علماء کرام واسطے کھوڑیاں جیاں تاکہ وہ یہ نہ فراقن پہ بڑا سخت جملہ کہہ دے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا کون تھا جی تو جتنے علماء تشریف بیٹھے نے پیروں ہوتے ہیں میں دو میں ہاتھ رکھ کے عرض کروں گا ادب و احترام نال دسو بلا او دے تو سونا مدینے وچ کون سی انصاریوں میں چٹا رنگ تے سونے بل تے گیا جہنم دا کتا بن گیا حبش سے ایک بندہ آیا نام اس کا بلال ہے
رنگ ایسا ہے کہ رشک حوران جنت ہے. سبحان اللہ. اساں جو کہنا سی کہہ گئے. رنگ ایسا ہے کہ اس کی رنگت اضافہ حسن خد حور ہے. تو پوچھ کعبے دی چھت سے چڑھ گیا بھائی جی پسند جی آ گیا. گل تے ہے پسند جی سائیاں نو اچھا بولو وہ گل تے سائیاں دی ہے کملے وہ گل اللہ دی قسم ہے. اللہ لکھ وری ایک چیز حرام کیتی ہوئے تو سائیاں نو پسند آ جائے. اللہ فرماتا ہے محبوبہ تیرے نال جن تیری مرضی کری. ہاں جی ہن مینوں تکو اور نواں میں جناب تقریرہ شروع کی دیا نا تو میرے بڑے اپنے ہی مولوی فتوے ٹھوکی جا اوے کعبے دی توہین کردا ہے. میں پھر پٹھانا دے منڈے دا کلام کڈیا ہے سارا ادائے کے بخش اور میں آگیا بس کرو تو سمجھ آمدیاں کو نہیں گلاں عشق دیاں. تو بابا جی کہہ گیا کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی خیر روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ ہو بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ان کی ابوت ان کی نبوت سب کو عام ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے. ظاہر میں میرے پھول ہیں ظاہر میں میرے پھول ہیں حقیقت میں میری نخل اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے. مولا علی نے واری ہر نماز وہ بھی عصر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر یہ دونے تھے کر چکے سننا جو کرنی بشر کی ہے. ان پتہ لگ گیا کہ صاحب چارے جملہ فرائض فرو ہیں اصل الاصول بندگی. نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. میں ادھر نہیں دیکھتا ادھر دیکھتا ہوں. علماء سے مسئلہ پوچھ لو میں ادھر دیکھتا ہوں. دو متے تو ٹھہر روکنا ایک منٹ روکنا. آپ ان سے پوچھ لیں میں ادھر رک کر کے کرتا ہوں بات. ان سے آپ پوچھ لیں سوال کر لیں متے تو ساں ہو بھی آپ اسے جاک مٹکے ہو گئے اور ایک دوسرے دی آنویں جاواں پہ ملانے نے کہ تورا عجیب گوئے میں تورا غازیب ہو. ان سے پوچھیں عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل ہے پوچھو. میں ادھر تک تھا پوچھ لو تکو جی عثمان صاحب علماء نو تکو پوچھو نفل ہے نا سر تو بعد کوئی صورت بولو ہے تو ساری زندگی بھی اما عائشہ صدیقہ پڑھ دی. اٹھاؤ بخاری ساری زندگی اور ممنوع قرار دی. رب تعالیٰ نے فرمایا اسد بعد محبوبہ سجدہ منع کر دے. ساری امت نو منع کر کے جدو اندر بڑے کار اجرے وچ بی بی اگے پڑھدیاں پیاں سن اما ساڈی سلام انہاں پھیریا تو حضور نے فرمایا عائشہ اثر تو بعد ایک پڑھے جنے نفل پڑھے. فرمایا نہیں کرنا سجدہ تو بعد منع ہے. انہاں کہا مینوں تو چنگے لگتے ہیں دو نفل. ہن بولو نا بولو 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 آؤ پیڑ وچ ہن مائی اگوں بولی کہ مینوں تو دو نفل پڑھنے چنگے لگتے ہیں. فرمایا جے تینوں چنگے لگتے ہیں تو مینوں بھی چنگے لگتے ہیں. تک جبریل حاضر ہویا کہ اللہ دے جے اینو چنگے لگتے ہیں تینوں چنگے لگتے ہیں جے تینوں چنگے لگتے ہیں. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے. وہ پائی گل سرکار دی پسند جو آ گئے سارے بولے. او بھائی جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پسند آ جائے ہن جٹ پسند آ گیا ہن کے کیتا جائے جی دا سائیں اتنے موجود نے قسمت وہ دی بھی چمکی ہوئی ہے او جاں تے مستی پڑھدا ہے یا کریم او اے جٹاں دا اپنا لہجہ ہوندا ہے. انہاں زیراں زباناں نہیں دکھنا ہوندا اور اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے. اللہ دی قسم ہے. وہ بابا فرید پاک فرماتے ہیں
ارے نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں محبوب اللہ میرے آقا و مولا آپ فرماتے ہیں بابا صاحب کو بیٹھے ہوئے نا جنا ایک آیا جھٹ جا تو اساں سارے حضور سلطان الاولیاء زود الانبیاء فرد الافراد قبلہ و کعبہ تو جنا ایک جھٹ جایا اس کے فریدن گل تے سن میری آدھن سن چڑھن وٹ پہ یہ جنا بڑا بے ادب جائے فریدن گل سن میری تو بابا صاحب مسکرائے تو بابا صاحب نے فرمایا نظام اے نا لہجہ سنن واسطے سال ہو گئے سنترس کیا نہیں سمجھے آؤ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہے یوسف شاہ کے نمبر پہ ایک کال آئی انہوں نے کہا جمال نال گل کرانا یوسف شاہ کی جناب آگے طبیعت خراب کوئی نہیں سرکار جی نال گل نہیں ہو سکتی کون ہے تو اس کہا یار جمال نال گل کرا میری وہ یوسف شاہ صاحب آخر یار تینوں نہ لین دا فلانا فلانا تو ایج بولتے ہیں بدتمیزی نال میں کہا یوسف شاہ کوئی پرانے زمانے دا لگتا ہے بندہ اور میں نے پھڑا فون میں نے پکڑا وہ میرے ساتھ سکول میں پڑھنے والا ایک ساتھی تھا پھر وہ چلا گیا بکریاں غریب چراتا ہے گاؤں میں ہوتا ہے جٹ جا بندہ ہے اور میں کہا کملیا تساں ساریاں پڑھیاں نو ایدے تے قربان کر دئیے اور حضور نو پسند جے انہوں جٹ صاحب آ گئے آکھ یا کریم وہ انہوں نے لہجہ بھی اپنا ہی ہوندہ ہے تو سرکار پچھے وہ دے نال پڑھن جی یا کریم وہ جی میں وہ کرے پسند آیا نا سائیاں نو تو وہ دی کرے یا کریم وہ بھی اس پچھے مڑ کے تو کہے اسے کہ گل سنو میری بزرگوں جے تواڑیاں گلوں وچوں نور نہ نکلدا ہوئے جے تواڑیاں دو گلوں وچوں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا یہ حدیث شریف کے لفظوں کا ترجمہ ہے اگر آپ کے خدین میں سے نور کا ظہور نہ ہو اور اگر آپ اتنے حسین نہ اونٹ کے دیکھنے والے کے دل میں پہلی نظر میں کھب نہ جاتے ہوں تو پھر میں اپنے آقا نال تواڑی شکایت کراں آپ نے فرمایا کی نہ آیا تیرے آقا دا اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تکیہ ہی آقا نو اس نے کہا کوئی نہیں تکیہ میں بغیر تکیہ انہوں نے ایمان لے آیا اور تو آپ تو بعد میں انہوں نے زیارت کرنی ہے آپ نے فرمایا جیڑا تیرا آقا ہے وہ میں ہی ہوں اللہ اللہ ایک دم پاؤں میں گر گیا پاؤں میں حضور پیچھے فرمایا لا تفعل ایسے نہ کرو پاؤں میں گر گیا اے میں خطیبانہ انداز نہیں ہے میرا اے حدیث کے ترجمہ ہے پیر چمے ہاتھ چمے حضور نے فرمایا لا تفعل اے نہ کر بادشاہاں دی طرح میری تعظیم لگا اے آج دیجئے حضور دی سانو دو بندے ہاتھ ملا لو من صحیح تیجی وری ساڑا جناب آنکھ جڑی ہے نا اتھے نہیں ہوندی کرے اور ہوندی اللہ سانو عاجز بنایا آنکھو آمین سارے آنکھو آمین اللہ ہماری نس نس میں عاجزی پیدا کرے اور سرکار کریم کی اتنی عاجزی ہے ایک چیز ہے جڑی اللہ نے اپنے واسطے نہیں رکھی ایک چیز ہے اللہ نے محبوب واسطے نہیں رکھی تکبر محبوب واسطے نہیں رکھیا عاجزی اپنے واسطے نہیں رکھی تو سرکار کریم نے فرمایا بادشاہاں دی طرح جس طرح تعظیم کر دیں بادشاہ دیا لوگ ہیں نہ کر پیچھے ہٹ گیا وہ پیچھے کھلو گیا جبریل امی آئے اور جبریل امی نے آ کر عرض کی اللہ پاک سلام ہوئے میری طرف ہوئی آپ تے اللہ دے بھی سلام ہوئے تو اڑے دے اللہ پاک فرما دے انہوں آکھو لا یغرنکا علمنا ولا یغرنکا کرمنا اے تو کریم کریم کہہ دے نا سانو تے تینوں یہ مغرور نہ کر دے وے ساڑا کریم ہونا لا یغرنکا علمنا ولا یغرنکا کرم ہونا ہمارا حلیم ہونا اور کریم کرنا تینوں مغرور نہ کر دے وے او حاسبکا تیرے تجھ میں حساب لواں قلیلم و کثیرہ تھوڑا بھی تو بہت بھی ذرے دا بھی اور اس سے زیادہ بھی وہ ڈر گیا بندہ اس نے کہا حضور آپ کا رب حساب لے گا حساب لے گا یحاسبنی و احاسبہ اگر وہ میرا حساب لے گا میں بھی اس کا حساب لوں گا ہے تو جٹ سی نا تو اس کے کیا جے وہ حساب لوے گا میرا تو میں وہ دا حساب
نبی پاک نے فرمایا ہوش کر کیا کہہ رہا ہے؟ حضور کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور آپ نے فرمایا تو نے کیا جملہ کہا ہے، تو کس چیز کا حساب لے گا؟ اس نے کہا آپ کا رب میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں اس کے کرم اور اس کی مغفرت اور اس کے رحمت کا حساب کروں گا۔ اتنی گل کیتی انہیں، اصل گل تو سنانا مقصود ہے نا اللہ نو، ایسی کسی واسطے اللہ نے گل چلائی ہے۔ جبریل چلے گئے تھے، دوبارہ آ گئے، حضور آپ پر سلام اور آپ کے رب کا بھی سلام، میرا بھی تو آپ کے رب دے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں کو حساب نہ تو ساڑھا کرتنا آسا تیرا کر دیا تو تینوں خوشخبری دے دیا، کل قیامت کے دن چونکہ میرے محبوب کو تیرا لہجہ پسند آ گیا، ہم نے تجھے رفیق محمد جنت میں بنا دیا ہے۔ لو جی اے میں کیسی جو قربان کراؤ دے تھے، یعنی اس کا رفیق مصطفیٰ ہونا نص سے ثابت ہو گیا۔ اے جٹ اے رفیق فی الجنہ، آمنہ کے لال کا، تو قبلہ و کعبہ حضور کو جو پسند آ جائے اللہ بھی اسے پسند، اچھا بولو۔ اور حضور یہ اور گل ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی نال جب چاہ جو چاہ کیا، اے حضور دنیا تو نہیں اپنی مرضی نال گئے، ایک کن کھول کے سنو، سارا جہان جاتا ہے امر پر، اور حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ رہنا ہے تو رہو، آونا ہے تے نہ۔ اللہ نے فرمایا آؤ، اے علماء بیٹھے نے بخاری شریف وچ حدیث شریف جے، نہ اللہ نے فرمایا آؤ تو نہ اللہ نے فرمایا رہو۔ فرمایا دنیا تیرے لئے بنائی ہے نا، لو لا کا جے تینوں نہ بنانا ہوندہ تو پھر تو کائنات ہی میں نہ بنانا، تو تیری خاطر میں نے دنیا بنائی ہے، محبوبہ رہنا ہی تھے آمنا ہی تھے۔ تو حضور نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ بات سنا دی۔ سرکار کریم نے فرمایا کہ میرے رب نے اختیار دیا ہے ایک بندے کو، ان اللہ تعالیٰ حیرہ عبدہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، رہنا ہی رہ آمنا ہی تھا۔ اس بندے نے اللہ کی طرف جانا پسند کر لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق ہچکیاں کھا کر غشی کی حالت میں آ گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بڑے متعجب ہوئے کہ حضور نبی پاک خبر دے رہے ہیں ایک بندے کی، خشیرہ جس کو اختیار دیا گیا، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے؟ تو دیانیاں دوں آباد جدوں سرکار دا وصال ہویا ہے پھر سانوں پتہ لگا ہے کانا عالمنا، ابو بکر ساڑھیاں بچو وڈا سیانا ہے، اور جتنا حضور کے مزاج کو صدیق سمجھ سکتے تھے کوئی دوسرا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ دیوانیوں اختیار مکمل حاصل ہے، اے نہ آکھو ہن لازمی بات ہے کوئی بندہ یہ کہ اگر اختیار تھا تو یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، فلان کیوں نہیں کیا۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ بولو سارے بولو، ہے قادر؟ تو کیوں فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ قادر ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں فرماتا ہے اگر اللہ کی مدد کرو پھر اللہ مدد کرے گا۔ وہ جس طرح اللہ کا اسلوب ہے یہ، اسی طرح آمنہ کے لال کا اپنا ایک رنگ ہے، وگرنہ جہاں تک اختیار کی بات ہے تو وہ اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ ایک امام گزرے ہیں جی، نام ان کا ابن سبا ہے، مشہور ہے۔ ابن سبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان اللہ تعالیٰ قد اقاؤ ارض الجنت، اللہ نے جنت نبی پاک کے نام الاٹمنٹ کر دیے۔ اللہ نے جنت نبی پاک کے نام یوتی منہا ماشا لمنشا، یوتی منہا، یوتی آزمیر جنت کی طرف راجع ہے نا، یوتی منہا ماشا لمنشا۔ ایدہ ترجمہ جان دے ہو، اللہ نے جنت نہ کر دیتی آمنہ دے لال دے، آمنہ دا لال ہونے اس جنت دے بچوں جتنی چاندہ ہے تو جدے واسطے چاندہ ہے عطا فرما دیتا ہے۔ زور سے چلو گل مکائیے، گل مکائیے۔ وہ جو رات کو وضو کرانے والے نے کہا تھا
ان ربیہ بن القابل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآتی بے ودوئی و بے حاجتی میں راتاں گزاردہ سا آمنہ دے لال نال ایک نہیں راتاں گزاردہ سا ایک نہیں کہ میں کہہ رہا اچھا بولو ایک رات نہیں کن تو ابیتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک رات گزاری ہے کن تو ابیتوں کا مطلب ہے میں نے اپنی زندگی کی اکثر راتیں مصطفیٰ کے ساتھ گزاری ہیں مدینے میں گزری ہوئی راتیں تو میں راتیں آمدہ سا وضو کراندہ سا قضاء حاجت کے لیے بھی حاضر خدمت ہوتا تھا اور وضو بھی کراتا تھا وضو کر کے ایک دن سرکار نے فرمایا سل اور یہ مسلم کے لفظ ہے اور یاد رکھنا مستدرک میں اور طبرانی میں ہے سلنی سل لاہور میں تقریر کر رہا تھا لاہور ایک مفتی صاحب بڑے اچھے بیٹھے ہوئے تھے فیصلہ آباد بھی فارغ صاحب فارغ التحصیل کرے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اللہ انہوں نے درجیاں نو بلند کرے انہوں نے سامنے کرے کوٹلی علیہ ابو نور محمد بشیر صاحب تقریر کر رہے ہونے کرے تو انہوں نے کیا ہونا ہے نا کوئی سل نہیں ابو نور صاحب نے پڑھا ہے حضرت محدث اعظم پاکستان سردار احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے ٹوکیا کہ مولانا سل ہے حدیث میں لفظ تو آپ سے اگر کوئی وہابی پوچھ ہی لے کہ مسلم شریف میں تو سل ہے لفظ نہ حدیث شریف میں تو سل ہے پھر کیا کریں گے وہ مفتی صاحب مجھے میری تقریر کے بعد کہنے لگے کہ آپ نے بھی سل نہیں پڑھا اور اگر کوئی بندہ پوچھ لے تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا محدث میں آگے گل سن میری مفتی صاحب محدث اعظم پاکستان پہ اللہ دیاں ہون رحمتاں تے کروڑوں برکتوں کا ہو ان کی قبر پر نزول تو میں انہوں نے تکیا کوئی نہیں نہ میں انہوں نے ویکھیا ہے جے میں انہوں نے تکدا میں انہوں نے ویکھدا تو اس گل دا جواب میں وہ نہ دیندا جو ابو نور بشیر نے دیتا ہے میں آخر میرے آقا تواڈیاں قدماں تے میری جان قربان مسلم کے لفظ سل ہیں مستدرک میں سل نہیں ہے طبرانی میں سل نہیں ہے بازار میں سل نہیں ہے ابو جعلہ میں سل نہیں ہے اور جب رسول اللہ کی زیادہ شان کسی روایت میں بیان ہو رہی ہو تو غلام کو تو حکم مبالغہ کرنے کا ہے چاہے جائے کہ وہ زیادہ شان والا لفظ چھپائے لازم ہے کہ اب وہ زیادہ شان والا لفظ بیان کر کے مصطفیٰ کی شان ہونا کو تاجدار ختم نبوت اور ایک اللہ بھی میں صرف حضرات واسطے کر رہے ہیں تواڈے واسطے نہیں مطلب تسا سمجھو بھئی ساڈے نال گلاں ہو رہی ہیں اے بس اس ہوے تے گلاں ہو رہی ہیں سل نہیں حضور نے فرمایا منگ میرے کولوں اور مسلم شریف کے الفاظ ہے سل مانگ اور اسی پر تشریح اس کی ہے نا حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں شاہ عبدالحق محدث قال الشیخ عبدالحق المحدث الدہلوی قال لی سل پس گفت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرا بطلب ہر چمی خواہی از خیر دنیا و آخرت اے شاہ عبدالحق اس جنے دا نام ہے جڑا ساریاں دیوبندیاں دا گرو ہے ساڑھے جڑے دیوبندی پرا نے انہاں ساریاں دا کی ہے تکو میں انہاں کچھ نہ آکھ رہے ہیں میں دیوبندی پرا کہہ رہے ہیں دیوبندی بھائیوں کے سارے شیوخ الحدیث کے گرو کا نام ہے عبدالحق اور سانجا بزرگ ساڑھا بھی ہے اے بزرگ ساڑھے بھی نے این تے اصل ساڑھے ہی لیکن انہاں ساریاں بھی پڑھے ہیں نا انور شاہ کشمیری کی سند کہاں پہنچتی ہے انور شاہ کشمیری جڑا اینا جدے بارے وچ انہاں دا کے کولے پتہ جے تانوں اے انور شاہ کشمیری دے بارے وچ کے کہندے ہن او دے تے استغفر اللہ پاویں جتنی پڑھنی جے پڑھ لیا لیکن انہاں دا خیال ہے وہابیاں دا یہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ صحابہ کے دور میں سے ایک بندہ پیچھے رہ گیا اور وہ پیچھے رہنے والے کی روح انور شاہ کشمیری میں آ گئی ان کا قول ہے اس انور شاہ کشمیری کی حدیث کی اجازت کی سند جس بزرگ تک پہنچتی ہے اس کا نام شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی ہے اور ساڑھے بھی ہو گرو نے تو انہ دے بھی ہو اچھا بولو تو اس حدیث پر کیا لکھتے ہیں ذرا سننا کہتے ہیں بس گفتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرا یہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے یہ فرمایا بطلب ہر چیز خواہی ہر چمی خواہی خیر دنیا و آخرت مانگ جو منگنا ہی مانگ دنیا دی خیر یا جو منگنا ہی
اگلے جملے سننا، فرماتے ہیں وَعَز اطلاق سوال کہ فرمود سل بخوا، اور حضور نے مطلق فرمایا منگ جو منگنا ہی، وہ تخصیص نہ کرد بمطلوب خاص، اور حضور نے کسی خاص بات کی تخصیص پس معلوم می شود. تو حالی پیار نہ لاکھو سبحان اللہ، باقی حضرات کہیں گے سبحان اللہ. پس معلوم می شود، اے خالی ادھر ہی نہیں، ڈھانا والے پاسے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض ہوا، ادھر بھی ثابت ہوا. پس معلوم من شود کارے ہمو، پس معلوم من شود کارے ہمو بدستے ہمت و کرامت اوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں پس پتہ چل گیا دنیا و آخرت دے سارے کم اللہ نے آمنہ دے لال دے عزت تے ہمت والے ہاتھ دے وچ عطا فرما دیتے نے. ہاتھ تھے رکھ کے آکھو سبحان اللہ، پھر آکھو سبحان اللہ. اترو تساں تے یہاں عاشق لوگ وہ فیصلہ آباد میں حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نور اللہ مرکزہ شریف، انہوں نے تو اس فیصلہ آباد کے اینٹ کے اندر عشق رسول پیدا کر دیا، اور انہوں نے یہاں کے پتھر ایک ایک وٹے وچ بھی انہوں یا رسول اللہ دا نعرے دا عشق پیدا کر دیتا ہے. اٹھ دیاں بیندیاں تساں بس آمنہ دے لال نو تکی جا، اپنے بزرگاں دے مشن نو یاد رکھو، اپنے بزرگاں دیاں پٹیاں یاد رکھو، انہاں دی تعلیمات یاد رکھو. نویاں نویاں تحقیقات نویں نویں مولویاں دے تبصرے جانن دی لوڑ ہنج کر کے بولو لوڑ، نویں مفسر قرآن دی لوڑ، نویں شارحین دی لوڑ، نویں مبصرین دی لوڑ. ہمارے لیے کافی ہے احمد رضا، ہمارے لیے کافی ہے. اچھا بولو، اچھا بولو، نہیں نہیں زور دے بولو. عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. نویں نویں مترجمہ دی لوڑ. اے شکر کرو تساں فیصلہ آباد والے کہ اتھے حضرت محدث اعظم پاکستان آئے، یا وہ اس علاقے دے پہلے ہی ہے سن تے بریلی والیاں دی نظر نے تواڈے خطے دا انتخاب کر لیا. چونکہ بریلی کا انتخاب تو مدینے والوں نے کیا ہے نا، تو آگے بریلی والوں نے کس کا انتخاب کیا ہے؟ فیصلہ آبادیاں دا. اور میرا یہ اپنا تجربہ ہے، فیصلہ آبادیوں میں عشق بہت ہے، یہ میرا تجربہ ہے. میں تھا کراچی میں ایک بندے کے گھر میں دعا کرنے میں گیا، کمشنر کے گھر میں، کمشنر تھا وہ، کراچی کے علاقے میں تھا. میں اس کمشنر کے گھر میں دعا کرنے واسطے کسی کی وجہ تو گیا، تو میں انہوں پوچھا، میں کہا یار کیڑے کیڑے علاقے چ رہے ہیں؟ انہیں بہت سارے علاقے گندیاں فیصلہ آباد دا نام لیا. میں کہا سارے علاقوں چ چنگا علاقہ کیڑا لگا ہے تمہیں؟ اس آخیا میں بتیریاں علاقیاں چ رہے ہیں، لیکن جتنے سچے تے عاشق بندے فیصلہ آباد دے علاقے دے. میں نے اس سے پوچھا حضرت جی آپ کو یہ کیسے پتا چلا ہے کہ اس علاقے کے لوگ اچھے ہیں؟ اس آخیا میں ریڑی تے گیا ایک دن فروٹ لے رہے تکو بندہ ایک بھی چنگا ہوئے تو نشان چنگے چھڑ جاندہ ہے. وہ کوئی فروٹ والا ہونا ہے، کوئی گنڈیریاں گنڈوریاں بیچنا لا، امب بیچنا لا، یار جو بھی ہونا ہے. کہتا ہے میں وہاں پر گیا تو میں انہوں نے 1000 دا نوٹ دیتا ہے. تو اس آخیا قبلہ میرے ہتھانال کوئی کم کر رہا سی، وہ ہتھانال ذرا تھوڑا جا میرے نال لگا ہویا ہے، کوئی یہ جو مسالہ مسولہ ہوتا ہے لون مرچ وغیرہ، امرود کٹ کے دے رہا سی یا کیک کٹ کے دے، اس نے کہا کچھ مسالہ لگا ہوا ہے تو آپ ایسا کریں وہ غلے میں رکھیں 1000 روپیہ اور اتنے پیسے آپ رکھ دیں میرے اور باقی پیسے لے لیں. تو میں وہ دے منہ والتا گیا، میں کہا یار ہو سکتا ہے میں وچوں کڑ لاؤں. اس آگے حضرت جی تسی جے کدے کڑ لاؤ تو وہ تسی جانو تو اللہ جانے تو سانو پٹی پڑھانا لینے یہی پڑھائی ہے کہ مسلمانہ تے بھروسہ رکھ رہا ہے، چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ دے رسول تے بھروسہ کیتے ہیں. اب خدا پانچ انگوشت یکساں نہ کرد، بندے چنگے بھی ہوندے نے بندے ماڑے بھی ہوندے نے، لیکن ایک بندے دی اس گل تو اس دور وچ کراچی کے دور میں میرے دل میں فیصلہ آباد کی محبت بیٹھی. اور میں آپ کو راز کی بات بتلاؤں، پھر جب میں وہاں سے کراچی سے یہاں آیا پنجاب میں تو آپ کے فیصلہ آباد میں 4 سال رہا ہوں. اے بھی سن لو، اے او دی برکت سی.
اس کمشنر دی گل دی برکت سی کہ ہر خطے کے بندوں نے مجھے کہا، آپ کے پیر بھائی سونی صاحب، ہر خطے کے بندوں نے کہا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے، مگر ہم نے 4 سال پورے آپ کے فیصل آباد میں گزارے۔ آپ فیصل آباد والے خوش نصیب ہو، آپ پر سایہ ہے فیضان محدث اعظم پاکستان۔ اور میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، تو حضور پاک پر پکے رہو، کسی مولوی دی گل سنن دی لوڑ نہیں، جڑا 2 نمبر مولوی، جڑا تے 2 نمبر مولوی دی کی نشانی؟ ہوں دسو مینوں، نہ پگڑی تو پتہ لگے گا نہ داڑھی تو۔ ابلیس بھی پگڑی بن کے آیا سی اور داڑھی بھی رکھ کے آیا۔ وہ چلو یہ حدیث شریف بعد کرے سناواں گا کس پھر کسی ٹائم تے نا، وہ بندہ ایک ستے اسی نے کندھ تھلے دا ابلیس آیا، انہیں جگایا، واہ سونی داڑھی، صبر کتی، ہاتھ وچ تسبیح، پگڑی پگڑی بھی بدی، اس آگا اٹھے اٹھے مونڈے تے تھپکی ماری، اٹھے۔ وہ بندہ ایک دم اٹھیا، انہیں کہا وہ کندھ ٹہنا لیے، کندھ، وہ جیسے ہی بندہ اٹھیا پناہ ہویا، کندھ ڈگ گئی۔ اس آگا یا اخی، وہ میرے بھائی، وہ تیرا آنا کتنا مبارک ہے، مشہور، تیرا نام کیا ہے؟ اس آگا آنا ابلیس۔ اس آگیا وہ بدبختہ، وہ تمہیں غیر دے کم کیویں کر رہا، میں بڑا لمبا واقعہ ہے، اور پائی تو کیویں پتہ لگے گا؟ کسی روپ میں آتے ہیں نا گمراہ کرنے والے، کس روپ میں؟ پگڑی بن کے داڑھی رکھ کے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ نہ نماز سے پتہ چلے گا، نہ روزے سے پتہ چلے گا، نہ حج سے پتہ چلے گا، نہ زکوٰۃ سے پتہ چلے گا، نہ تسبیح سے پتہ چلے گا۔ ساز چھیڑنا اس کے سامنے، ساز کیڑا؟ ڈھول باجے والا نہیں۔ او ایک بادشاہ کے لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی، کہ گزریا تاشقند وچوں، کتھوں گزریا؟ تو کڑی پسند آ گئی، کڑی تکی، حسن و جمال دا پیکر شہزادہ دل دے بیٹھا، تو گل بھی کسی نال کر نہ سکے، تو موڑ کے جدوں پہنچے دلی میں، بادشاہ کا بیٹا جناب اس کی محبت میں وہ دن بدن چور چور ہوتا جا رہا ہے، نمک کی طرح پگھل رہا ہے۔ تو بلائے انہیں حکیم شکیم بلائے، ایک حکیم دوائی پھکی دے وے، دوجا دے وے، تیسرا سیرپ پلاوے، وہ اور کمزور، انہوں عشق دی لگی ہوئی مرد۔ ایک بڑا سیانا فقیر حکیم آیا، اندر دیاں گلاں بھی جانن والا، وہ سہج کر کے ہاتھ نہ پیا، انہیں اور کوئی گل بھی نہیں کی، انہیں کہا پچھلے عرصے کتوں کتوں ہو کے آئے ہو؟ انہیں دسیا کوئی مہینہ پہلے گئے سے۔ اس آخیا تاشقند، پہلے اور علاقے گنے، بخارا، فلانا فلانا، جیسے انہیں کہنا تاشقند، نبض تیز ہوئی۔ اس آخیا حضور دل دے بیٹھے ہو تاشقند وچ؟ انہیں آخیا او تیرے تے سلام ہوئے ہو، دل دی بجھ گئے۔ اس آخیا دل دی تاں بجھیاں، تیریاں رگ دیاں جڑیاں تڑکڑاں نے نا، اے تیز ہو گئیاں تاشقند دے نا تے، تو معشوقاں دے نا تے رگاں تیز پھڑکنا شروع ہو جانے ہیں۔ یاد رکھنا میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اگر تم نے دیکھنا ہے کہ بندہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، اس کے دیگر اعمال سے تمہیں اندازہ نہیں ہو پائے گا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ علماء لائن پر بیٹھے ہوں گے، ذرا میں ادھر دیکھتا ہوں، آپ ان سے پوچھیں حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ اے جڑے ذوالخویسرہ دی نسل ہے قیامت تک ہوئے گی، اور یہ نمازاں اتنیاں پڑھن گیاں کہ تہاڈیاں نمازاں میں تانوں کم لگن؟ دسو جی حضور تساں دسو، میں ادھر دیکھتا ہوں، پوچھو نا، میں منکر صلاۃ نہیں ہوں، میں ہن پہلے وضو کیتا ہے پھر مسیتی بنیا، مجھے حدیثیں یاد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے، میرا رب، سنو حدیث بھی برکت کے لیے سنا دیتا ہوں، یہ حدیثیں مجھے آتی ہیں، حضور نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے جس نے وضو کیا نا، من احدث ولم یتودع فقد جفانی، حدیث قدسی، چاچو حدیث، جس نے وضو، میں چاچو ماموس کو بولتا ہوں جس سے بہت پیار کرتا ہوں، یہ بھی تو انہوں دسنے ہیں، اور اولا ہے جو ٹرم کا پتہ نہ ہو تو بندے کچھ اور ہی سمجھ بیٹھ دیں، یہ پتہ ہے یہ میری جان ہے، مفتی صاحب میری جان ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرا رب مجھے فرماتا ہے، میرا رب مجھے من احدثا، جس کو حدث لائق ہوا، ولم یتودع،
اور اس نے وضو فقط جفانی، اس نے مجھ سے کیا کی؟ اچھا بولو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ وعدہ کرو جدوں تساں پیشاب کرو گے وضو کرو گے، کیڑا کیڑا بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کرے؟ کوئی نہیں، کوئی باہر والے حاضر بھائی نے وضو کو نہیں کرنا، ہاتھ اینج کر کے دسو وضو کرو گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ حدیث شریف پوری سنو گے کلیجے ٹھنڈ پہ جانی ہے نال، پھر میں عشق رسول دے بھی پیغام دیاں گا، دو ہی چیزیں ملا رہے ہیں۔ جس کو استنجا کی حاجت ہوئی، کس کی؟ استنجا کی حاجت ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس نے وضو نہ کیا، اس نے اللہ سے جفا کی۔ کیڑا کیڑا سنگی ہے جڑا وعدہ کردا ہے کہ اساں وضو کران گے؟ جدوں پیشاب کرو گے تو وضو کرو گے، پکی گل ہے، اور تہاڈا فائدہ ہو جانا ہے۔ اوے مکھن کھانے نال دند نہیں کسدے ہوئے، اللہ دی قسم ہے، تو وضو نال پانی ضائع کوئی نہیں ہوندا ہوئے۔ او بھائیو گناہ مٹ جاتے ہیں، اور پھر آگے برکت بتلاتا ہوں، ابھی تم آخر میں سنو گے مزہ آئے گا۔ پھر حضور نے فرمایا، اور میرا رب فرماتا ہے، من تودع، اور جس نے وضو کیا، ولم یصلی رکعتین، اور جس نے پھر وضو کیا اور دو نفل نہ پڑے تحیۃ الوضو کے، فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ اور جس نے من صلی، جس نے پڑھی 2 رکعت اور پھر میرے کو دعا نہ منگی، پھر اس نے 2 نفل پڑھے اور میرے کو فقط جفانی، اس بھی میرے نال، تو جس دعا منگی، جس میرے کو دعا، تو میں اگر وہ پوری نہ کی تھی تو میں جفا کی۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اور آخری لفظ بھی سن لو، لست برب جافی، اور محبوبہ سنا دے اپنے غلاماں نو کہ میرا رب جفا کرنے والا رب نہیں ہے، وفا کرنے والا رب ہے۔ کیڑا کیڑا بندہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کو حاجت منا لو؟ وضو کرو گے، 2 رکعت نماز نفل وضو دے پڑھو گے، اس تو بعد ٹھڈوں دعا منگو گے، آخری وعدہ پکا میرے نال کرے، جدوں دعا منگو میرے خاتمہ بالایمان دی دعا کرو، میرے واسطے، میرے لالچی آدمی کرو گے، سب کرو گے، یہ سچی گل دسے، بھولنا نہیں مینوں تساں جی۔ بابا جی حضور غریب نوازو، غریب نوازو، تساں سارے بولو، او مینوں لالچ ہے، مینوں میرے رب دی قسم میں کراں گا، لیکن تساں میرے واسطے کرنی ہے، یہ بڑی راز دی گل ہے۔ تساں جیسی غیب واسطے دعا کرو گے، وہ دعا تواڈے حق وچ بھی قبول ہو جائے گی۔ نالے مینوں تواڈی دعا دی لوڑ بہت ہے، مینوں تواڈی دعا دی لوڑ، پوچھو کیوں؟ پوچھو جلدی پوچھو۔ اے خطابت ہے نا، یہ بڑیاں لوگوں کا کام ہے، میرے جے کٹیا بندے کا کام نہیں، یہ بہت بڑے لوگوں کا کام، اس میں بندے کے لفظ ہٹ جاتے ہیں، کہیں اللہ کی شان کے مطابق لفظ نہیں ہوتا، کہیں حضور پاک کی شان کے مطابق لفظ، کہیں اہل بیت کی شان کے مطابق لفظ، کہیں سے آپ پھر بہت خطرہ ہوتا ہے، تو آپ دعا کرنا کہ اللہ پاک میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، کہو سارے آمین، اور یا اللہ ان سب کا بھی خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اچھا جی، یہ عبادات کے فائدے ہیں، اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، شاہ جی پتر منگنے کا بھی نسخہ مل گیا جی، مل گیا نہیں ملیا؟ سارے بولو، کس کس بندے کی نوکری نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو، چلو 2-4 ہی ہو، مطلب ہے حالات ٹھیک ہیں فیصلہ آباد، پورے ملک جو بجلی دے بل ہی مہنگے نے تو تساں آرام نال بیٹھے ہو، اولاد بے اولادے بھی بیٹھے ہو، تساں جدوں تن حاجت ہوئے پھر تساں وضو کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ وضو تو بعد کیا کرنا ہے؟ 2 کے پڑھنے، تے اس تو بعد کیا کرنا ہے؟ اب مخلص ہو کے منگنی دعا،
کہ نہیں کن کھڑکدے آگے پیچھے نہ دیکھو. ایک تساں اگر کسی جرنل دے سامنے بھی بیٹھو یا جاؤ تو اگر آپ ادھر ادھر کرو یا دنداں وچ تیلیاں مارو تو دسو او دے جڑے قریب ہیں وہ تانوں اتنے رکن دین گے؟ سیفی صاحب آپ کو تو تجربہ ہوگا، آپ کے جو مشائخ ہیں نا ان کے سامنے یہ آداب سکھاتے ہیں نا، دنداں وچ تیلی نہیں مارنی، کناں وچ تیلی نہیں مارنی، با ادب ہو کے بہنا ہے. سب سے زیادہ ادب اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. جس ٹائم دعا منگو اپنا پورا دل ادھر حضوری وچ لے آؤ اور اس نظریے نال دعا منگو کہ میرا مالک ضرور میرے تے فضل. تے اللہ پاک نے جڑے جملے فرمائے نا یہ ہن اساں نہ کہہ سکدے، یہ اللہ ہی دی شان ہے. اللہ فرماتا ہے جسے کام کیتا اور پھر میں وہ دی دعا قبول نہ کراں تو پھر میں نے قد جفیت جو پھر میں جفا کی تھی. لست بے رب جافی، فرمایا محبوبہ اے بھی سنا دے میرا رب جفا والا وفا والا ہے میرا رب. اچھا یہ اعمال بھی آپ نے کرنے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ حضور پاک کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو یا کرتا ہو یا گستاخوں کو اچھا سمجھتا ہو یا کسی گستاخ کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہو، یاد رکھ لو وہ اس حدیث کے مطابق کبھی بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، چونکہ عبادت بھی اس کی قبول ہے جس کے دل میں آمنہ کے لال کا پیار موجود ہے. تو اگر آپ داڑیاں دیکھیں، پگڑی دیکھیں، جبے دیکھیں، بندہ بے ادب ہو، گستاخ ہو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا یہ ظاہری عبادات کو. پوچھئے علماء سے، حضرت ابوبکر صدیق نے تو آ کر اتنی تعریف کی ایک بندے کی اتنی تعریف کی. وہ لفظ حدیث شریف کے اللہ کی قسم رأیت رجلا متخشعا حسن الحیا، میں نے ایک بندے کو دیکھا حسن الحیا، اتنا خوبصورت بندہ اور خشوع اور خضوع میں ڈوب کر نماز پڑھا. حضور نے فرمایا یا ابا بکر اذهب الیہ فاقتلہ، فرمایا جا ابو بکر اس کو قتل کر دے. جا ابو بکر سے اللہ کتنا نیک بندہ ہے. اچھا دوسری طرف بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، ایک بندہ آتا ہے اس سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے، حضرات سمجھ گئے، شارب الخمر ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رجل شارب الخمر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکتو. صحابہ کرام فرماتے ہیں وضربنا بثوبہ وبنعلہ وبیدہ، ہم نے اس کو موزے کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ، ایسے مکے کے ساتھ مارا اور ساتھ ہی کہا مستخشیت میں رسول اللہ تعالیٰ ما خشیت اللہ تعالیٰ، اللہ کا خوف نہیں ہے اور حضور کی حیا نہیں ہے. فقال رجل من صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخزاک اللہ تعالیٰ، ایک بندے نے کہہ دیا اللہ تینوں ذلیل کرے. بندہ گناہ کبیرہ میں ہے اور حضور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا. فرمایا لا تقولوا ہکذا، یہ نہ کہو کہ اللہ اسے ذلیل کرے، بل قولوا اللہ مغفر ورحم ہو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ اس کی مغفرت کرے اور اس پر رحم کرے، اس کا گناہ ضرور ہے. والذی نفسی بیدہ ما علمت الا انہ یحبنی ویحب اللہ، میرے رب کی قسم میں جانتا ہوں اس کا گناہگار ہونا اور بات ہے، اس کے کلیجے میں اللہ کا بھی پیار ہے میرا بھی پیار ہے. گل ساری ہاتھ چک کے بولو گل ساری، گل ساری کرو جی وعدہ اساں حضور نال وفا کران گے، پکی گل ہے. اور مسلک اعلی حضرت پر سلامت رہیں گے. نویاں تحقیقاں دی لوڑ ہے جے، اچھا بولو، کسی مرزے دی، کسی انجینئر دی، کسی ڈاکٹر دی، کسی نویں پروفیسر دی. اللہ کی عطا مصطفیٰ کی نگاہ سے ہمارے آقا و مولا اعلی حضرت بریلوی نے کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں ہے. تو جاندیاں اچھا بولو، جاندیاں تو انگل سنا دے وہاں ایک آخری اجازت ہے وہی کرن لگا. آخری جاندیاں ہمارے مسلک کو اب اس لیے بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ جنہوں نے ہماری رہنمائی کی ان کے پاس دونوں علم تھے، العلم و علمان.
علم کتنے ہوتے ہیں؟ علم ثابت فی القلب فذلک العلم النافع وعلم ثابت علی اللسان فذالک العلم حجت اللہ علی ابن آدم. اعلیٰ حضرت بریلوی اس مرد کا نام ہے جسے رب نے علم ظاہری بھی تھوک کے حساب سے دیا تھا اور علم باطنی بھی ٹوک عطا فرمایا. لہذا سانو نویاں تحقیقاں دی لوڑ. آپ گزر رہے سن, ایک انگریز بندوق لے کے آپ دے سامنے آ گیا. اعلیٰ حضرت بریلوی دیو ہن ذرا دیکھا یہ ہن گل غور نال سنے تے سارے مسیتی بہ کے کلمہ پڑھ کے دسنا ہے بھئی یہ کتاباں وچ علم ہے جڑا میں ہن دسن لگا. انگریز ایک آیا انہیں کہا بھئی وہ اچھا اے ہن ٹھیک ہے. اس بندے نے کیا انگریز نے اس نے کہا بھئی میں مسلمان تو نہیں ہوں لیکن میں نے کتابیں پڑھ رکھی ہیں. ہندوؤں کی میں نے گیتا پڑھی ہے, سکھوں کی گرنتھ پڑھی ہے, مسلمانوں کی یعنی آپ کی ہم نے قرآن اور حدیثیں پڑھی ہیں. میرا کافی میری ریسرچ ہے ادیان پر, مذاہب پر. تو یار آپ کے متعلق میں نے سنا ہے آپ یہ بریلی میں رہتے ہو تو آپ کو لوگ سارے بڑے مولوی صاحب بڑے آپ کو لوگ کہتے تھے بڑے مولوی صاحب. کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا یار تم بڑے مولوی ہو تو تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے. اس نے کہا میں نے جو قرآن اور حدیثیں پڑھی ہیں آپ کی, آپ کے نبی کی, تو وہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے یعنی جس نے یہ کریٹر ہے جو جس نے پورے ورلڈ کو کریٹ کیا ہے اس نے سارا علم جو ہے وہ ذرے ذرے کا تمہارے نبی کو دے دیا تھا. آپ نے فرمایا ہم کہتے نہیں ہیں اللہ نے دیا ہے, اللہ نے. اس نے کہا تو پھر میں نے ایک حدیث شریف اور بھی پڑھ رکھی ہے تمہارے نبی کی. وہ پسا رہا سی اصل چال حضرت نو نا, یہ انہوں پتہ نہیں سی اتھے پسان والا پسدا ہے. اس نے کہا تو میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیاں دے وارث ہوندے ہیں. تو تانوں لوگ کہندے نے وڈے مولوی صاحب, یہ مطلب ہے تساں ذرا زیادہ وارث ہو گے. آپ نے فرمایا یار بات کر, تو بات کیا کرتا ہے. اس نے کہا پہلے تسی تصدیق کری جاؤ. آپ نے فرمایا ہاں حضور کی حدیث شریف ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے وہ اتنا زیادہ وراثت میں سے حصہ پا گیا. اس نے کہا تو آپ اب یہ مانتے ہو کہ تو آپ کے نبی کے پاس سارا علم تھا, اور چلو آپ کے پاس تو سارا علم نہ صحیح لیکن وراثت آپ کے پاس ہے. آپ کہتے ہو کہ ہمارے آقا و مولا نے وہ اونٹوں سے باتیں کی ہیں اور خچر سے باتیں کی ہیں اور گدھے سے باتیں کی ہیں اور فلانے فلانے گوہ سے باتیں کی ہیں. آپ نے فرمایا ہاں لکھا ہوا حدیثوں میں. اس نے کہا تو تم کو کچھ وراثت اگر حاصل ہے تو تم بتا سکتے ہو کہ یہ جو دو چیلیں اڑتی ہوئی جا رہی ہیں یہ پچھلی چین چین کر رہی ہے. اچانک اس کی نظر پڑی نا, دو چیلیں اڑ رہی تھی تو پچھلی شور مچا رہی تھی. اس نے کہا تم بتلا سکتے ہو یہ پچھلی اگلی سے کیا کہہ رہی ہے؟ یہ پچھلی اگلی سے لائن پر ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں. دسو جی قدوری بھی لکھے ہوئے, نور الانوار وچ, نور الازا وچ, کنز وچ, ہدایہ وچ, کسی اور شرح وقایا وچ, سلم محفظی کریا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا اب ہمیں کسی اور رہبر کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی اس انگریز نے کیا 10 پچھلی چیل اگلی نو کی, ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہیں کی تھی اعلیٰ حضرت نے. حضرت نہیں ہے وہ, اعلیٰ حضرت ہے. ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہیں کی. فرمایا یہ پچھلی کے پیر میں کانٹا چبا ہوا ہے, اس دی لت کھچیتی ہوئی ہے تو پچھلی اگلی نو کہہ رہی ہے ذرا ہولی اڈ, میری لت کھچی ہوئی ہے, درد بڑا ہے. تو آپ نے تو فوراً کہہ دیا سبحان اللہ, وہ تو کافر تھا, وہ سبحان اللہ تو نہیں سی کرنی. ہاتھ میں چودے بندوق سی. جیسے ہی احمد رضا کا جملہ پورا ہوا اس نے فائر کیا, پچھلی چیل گری, اٹھا کر لایا, اٹھا کے جو دیکھا تو اس لت وچ کنڈا چبے ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا, اور جب مسلمان ہو گیا تو اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا واللہ کتابوں کا علم تو جو ہے سو ہے, حیرت اس بات پر ہے اگر اس صدی میں ماننے والے کا عالم یہ ہے تو جس کو یہ مانا جا رہا ہے اس کا عالم کیا ہوگا.
ہوں آخو تاجدار ختم نبوت سانو کسے پروفیسر کسے ڈاکٹر کسے انجینئر دی لوڑ چلو کوئی ٹوٹی ٹاٹی لوانی ہوئی تو بلا لیں گے لٹرین وچ بندہ ہے نا لٹرین جو بدل بندہ لوٹ ٹوٹی ٹوٹ جاندی ہے کدی تو آدمی چلو کسی انجینئر منجینئر کو بلا کر پوچھ لیتا ہے بھئی ایتھے لانی ٹوٹی آ ایتھے لانی ہے تو باقی جڑا مدینے والا ویز ہے وہ بریلی والا بتا گیا ہے انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے آپ وعدہ کرو ہم حضور سے وفا کریں جہاں میں امام پیغام میں شاہ احمد رضا کر دیں جہاں میں امام پیغام میں شاہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر تجدید وفا نبی سے ہو جو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مال و جہاں ان پر جدا کر دیں وعدہ کرو تم سے عشق کریں اپنی ماں سے بڑھ کر کریں اپنے باپ سے بڑھ کر کریں اپنی جان سے بڑھ کر کریں گے اس ملک پاکستان سے بڑھ کر کریں گے تاجدار ختم نبوت کے صرف نعرے ہی نہیں لگائیں گے جب کبھی کوئی حملہ آور ہوگا اس کے پڑھچے بھی اڑائیں گے پھر کہہ دو تاجدار ختم تاجدار شاہ جی راضی ہو پکی گل ہے حضرت صاحب تسا راضی ہو قبلہ عالم بندہ پرور عالی جا حضور تسا سارے ہون میری ایک التجا سننی ہے اللہ جلنا نہیں میرے تک جا کے کرنا ہے بیان تسا سارے ہاں تے بیٹھے رہنا ہے اٹھنا اس ویلے ہے جدوں میں تانوں کہاں اجے نہیں صرف تسا اٹھنا ہے نال جانا ہے نا تہاڈی گڈی ہے اودے چ میں بواں کتھے جے پیچھے تے دعا کہ وہ تے دعا تھوڑی اسلام دا بھی پڑھنا ہے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں جھوم کے پڑھو اس نظریے سے کہ سرکار سن رہے ہیں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ یعنی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی واسطہ ذکر رسول و آل رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول الصلاۃ والسلام